یاد رکھ لیجیے، کسی نیک انسان کے قبر کے پاس اللہ کی عبادت کرنا شرک نہیں ہے، لیکن شرک کا ذریعہ ہے۔ اس کو آپ بدعت کہیں گے، بدعت محرمہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ شرک نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ لیکن آگے چل کر یہی چیز جو ہے قبر والے کی عبادت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کنیسہ یعنی گرجا گھر کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ کی زمین میں دیکھا تھا، اور ان تصویروں کو جو اس گھر میں تھی، یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ جب حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، حبشہ میں انہوں نے ایک عبادت گاہ دیکھی، نصارہ کی عبادت گاہ کو کنیسہ کہا جاتا ہے۔ تو دیکھا کہ کنیسہ میں جو کچھ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کنیسہ کے اندر مختلف قسم کی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اس کے راز کو بتاتے ہوئے بتلایا کہ اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا۔ یہ وہ لوگ تھے جب ان میں کوئی نیک آدمی یا نیک بندہ مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے تھے۔ تو قبر پر مسجد بنانے کی دو شکل، یا تو باقاعدہ ایک عمارت بناتے ہیں قبر کے پہلو میں اور وہاں نماز ادا کی جاتی ہے، یا ایک کہ قبر کے پاس جا کر لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ہر وہ جگہ جہاں اللہ کی عبادت کی جائے اس کو مسجد کہا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ وصوروا فیہا تلک الصور، اور اس میں وہ تصویریں لٹکاتے تھے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہی لوگ اللہ کے پاس بدترین مخلوق ہے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ جو لوگ کسی نیک انسان کے قبر کے پاس نماز پڑھتے ہیں یا نیک انسان کے قبر کے پاس مسجد بناتے ہیں تو یہ لوگ اللہ کے پاس بدترین قسم کے مخلوق ہیں۔ تو ان لوگوں نے دو فتنے کو جمع کیا، یہ قبر کا فتنہ اور ایک مجسموں کا فتنہ۔ قبر کا فتنہ یہ ہے کہ نیک آدمی کے قبر کے پاس مسجد بنائے، آگے چل کر جو ہے اس نیک آدمی کے عبادت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور کیونکہ انہوں نے اس کی تعظیم کے خاطر مسجد بنائی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، لوگ جب ان تصویروں کو بار بار دیکھیں گے ان کی محبت دل میں داخل ہوگی، ان کی تعظیم دل میں داخل ہوگی۔ جب محبت اور تعظیم حد سے آگے بڑھ جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان ان تصویروں کی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ولہما، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، تفیق یطرح خمیصۃ له علی وجہہ فاذا اغتم بها کشفہا، تو وفات کے وقت جب جان کنی کا عالم تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدت تکلیف سے کبھی اپنی چادر کو اوڑھ لیتے تھے، اور جب گھٹن محسوس ہوتی تو اپنے چادر کو چہرے سے ہٹا لیتے تھے۔ اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ تو راوی یہ کہتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ یہ کہتے ہیں یحذر ما صنعوا، آپ یہ کہتے ہوئے ان کے عمل سے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہ تم ایسا نہیں کرنا۔ یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کے قبروں کو مسجدیں بنا لی، یعنی نبی کی قبروں کے پاس مسجدیں بنائی، تم ایسا نہیں کرنا۔ ولولا ذلک ابرز قبرہ، اگر اس کا خدشہ نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو کسی عام جگہ میں بنایا گیا ہوتا، غیر انہ خشی ان یتخذ مسجدا، اس بات سے ڈر لاحق ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو مسجد بنا لی جائے۔ اور صحیح مسلم میں ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 5 روز پہلے یہ کہتے ہوئے سنا انی ابرأ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، میں اللہ تعالیٰ کے پاس برات کا اظہار کرتا ہوں اس بات سے کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو، کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جیسا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا اپنا خلیل بنایا تھا۔ اور اگر میں اپنی امت سے میں کسی کو خلیل بناتا تو
تو میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بنا لیتا. لیکن سنو، وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو مسجدیں بنا لی، سجدگاہ بنا لی. الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، سنو تم قبروں کو مسجدیں نہ بنانا. انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں. کیونکہ ان ساری کے ساری حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب انسان کسی کی شخصیت میں غلو کرتا ہے، تعظیم بجا زیادہ تعظیم کرتا ہے، حد سے زیادہ تعظیم کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کے قبر کا اہتمام زیادہ کرتا ہے، تو وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرنے پر یہ وعید ہے کہ یہ لوگ اللہ کے پاس بدترین قسم کے مخلوق ہیں. جب کسی قبر کے پاس جا کر، کسی بزرگ کے قبر کے پاس جا کر اللہ کی عبادت کرنے پر سخت وعید ہے. اگر اس قبر والے کی عبادت کی جائے تو وعید کس قدر زیادہ نہیں ہوگی. اور مستد احمد کی روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً کا مطلب اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. ان من شرار الناس، بدترین قسم کے لوگ وہ ہیں من تدرکہم الساعۃ وہم احیاء، کہ جنہیں زندگی میں قیامت آ جائے، یعنی مطلب کہ جن پر قیامت قائم ہو. جیسا کہ حدیث میں ہے جب اللہ عز و جل قیامت قائم کرنا چاہیں گے، ایک ہوا آئے گی، خوشبو، ہر وہ شخص جس کے سینے میں ایمان ہے وہ مر جائے گا. اب زمین میں برے لوگ رہیں گے، خود لوگ سوال کریں گے، جہالت سے فتویٰ دیں گے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. انہی پر سور پھونکی جائے گی اور اس طریقے سے اچانک سارے کے سارے مر جائیں گے. تو یہی لوگ بدترین ہیں کہ جن پر قیامت آئے جبکہ وہ زندہ ہو. والذین یتخذون القبور مساجد، اس طریقے سے بدترین قسم کے لوگ وہ ہیں جو قبروں کو سجدگاہ بنا لیں. تو اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ کسی بھی نیک بندے کے قبر کے پاس جا کر اللہ کی عبادت کرنا، اس پر سخت وعید وارد ہے. اب اس کے بعد دوسرا باب مؤلف رحمہ اللہ دوسرا باب یہ لائے ہیں کہ باب ما جاء ان الغلو فی قبور الصالحین یصیرها اوثانا تعبد من دون اللہ، کہ صالحین کے قبروں میں غلو کرنے سے یہ قبر بت بن جاتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے. یعنی کس قدر خطرناک معاملہ ہے کہ صالحین کے قبروں پر غلو کرنا، کہ وہیں جا کر اللہ کی عبادت کرنا یا وہاں مسجد بنانا اور اس کے تعظیم حد سے زیادہ کرنا، تو آگے چل کر قبروں کی عبادت ہو جاتی ہے، وہی قبریں اوثان بن جاتے ہیں. اس سے پہلے بات بتائی گئی تھی، ایک ہے وثن اور ایک ہے صنم. صنم کہتے ہیں اس بت کو جس کے جو ہے کوئی شکل ہو، اور وثن کہتے ہیں اس بت کو جس کی کوئی شکل نہیں ہے، یا ایک شکل ہو یا نہ ہو. وثن عام ہے، صنم خاص ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تو میرے قبر کو بت نہ بنا جس کی عبادت کی جائے. اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کا غصہ اس قوم پر بہت سخت ہو گیا جنہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ کسی قبر کی حد سے زیادہ تعظیم اور وہاں جا کر عبادت بجا لانا یا اس کے قبر کے پاس مسجدیں بنانا، آخر میں کیا ہوتا ہے، اس قبر کی عبادت شروع ہو جاتی ہے اور وہ قبر وثن بن جاتا ہے. وثن کا مطلب یہ ہے کہ بت بن جاتا ہے. اور ابن جریر نے اپنی کتاب میں روایت کی ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں افرأیتم اللات والعزیٰ، تم مجھے لات اور عزیٰ کے بارے میں بتاؤ کہ عزیٰ ایک ایسا انسان تھا جو ستو گھول کر حاجیوں کو پلاتا تھا، لیکن جب مر گیا تو لوگوں نے اس کی قبر پر اعتکاف شروع کیا اور آگے چل کر یہ ہوا اس کا مجسمہ بنا لیا گیا، پھر اس کی عبادت شروع ہو گئی. تو گویا ایک مثال دی گئی کہ ایک واقعہ بتایا گیا کہ یہ ایک نیک آدمی تھا، نیک کام کرتا تھا، اس کے مرنے کے بعد جب اس کے تعلق سے زیادہ تعظیم ہوئی، آخر یہ ہوا کہ اس کا مجسمہ بنا گیا اور اسی کے قبر پر لوگوں نے اعتکاف شروع کیا اور اس کی عبادت شروع ہو گئی. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت کیا ہے.
تو قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت کیا۔ مطلب اس سے معلوم ہوا کہ قبروں کی زیارت مردوں کے لیے مشروع ہے، عورتوں کے لیے مشروع نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے مشروع اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کا دل بہت نرم ہوتا ہے اور ان پر فتنے کا ڈر ہوتا ہے۔ قبر کی زیارت کا مقصد کیا ہے؟ دعا دینا یا ان کے مغفرت کے لیے دعا کرنا، وہ کام وہ گھر سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ قبرستان جائیں گی تو ان کے دل بہت نرم ہوتا ہے، ان میں رقت ہوتی ہے، تو ڈر ہوتا ہے کہ فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ ہاں، عورت کسی علاقے سے گزر رہی ہے، وہاں کوئی قبرستان ہے تو وہاں پر وہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کر سکتی ہے، لیکن خاص قبر کی زیارت کے لیے عورت کو جانا نہیں چاہیے، پر مردوں کے لیے اس کو مشروع کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ان لوگوں پر جو قبروں پر مسجدیں بنا لیتے ہیں اور قبروں پر چراغاں کرتے ہیں، یعنی کہ قبر کی تعظیم کرتے ہوئے وہاں مسجد بنانا اور وہاں پر لائٹنگ وغیرہ کرنا، چراغ کرتے ہیں، گویا قبر کی حد سے زیادہ تعظیم ہوتی ہے، اور قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم اس کا سبب بنتی ہے کہ اس کی عبادت شروع ہو جائے۔ اور اس سلسلے میں آخری باب یہ ہے، مولوی رحمہ اللہ نے فرمایا باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ جناب التوحید وصدہ کل طریق یوصل الی الشرک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حمایت میں ہر اس راستے کو بند کر دیا جو شرک تک پہنچتا ہے۔ پچھلے ابواب جو آپ پڑھیں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے، ہر وہ دروازہ جو انسان شرک تک پہنچائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے اس آیت کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تم میں سے ہے، تم پر جو چیز گرا گزرے یہ چیز اس کے لیے بھی مشقت کے باعث ہے، اور وہ تم پر حریص ہے، یعنی نبی اس بات کا خواہش مند ہے کہ تم ہدایت کے راستے پہ رہو، تم گمراہ نہ ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے، وہ اپنی امت کے لیے حریص تھے، اپنی امت کو ہدایت پر دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے راستوں کو بند کیا جس سے انسان شرک میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ۔ گھر کو قبر بنانا یا گھر کو قبرستان بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گھر میں آپ نماز نہ پڑھیں، گھر میں آپ قرآن نہ پڑھیں، گھر میں آپ اللہ کا ذکر نہ کریں، تو گویا گھر آپ کا قبرستان ہو گیا ہے۔ اسی لیے ہمیں حدیث میں ہے اپنی نماز میں سے کچھ حصہ گھروں کے لیے اٹھا کے رکھو، یعنی فرض مسجد میں پڑھنے کے بعد نوافل جا کے گھر میں پڑھو، اور گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، تاکہ آپ کے گھر قبرستان نہ بنے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے، قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا کی، اور پھر آپ نے فرمایا لوگوں سے کہا لا تجعلوا قبری عیدا، تم میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ کیا مطلب اس کا؟ میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ عید کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا دن جو سال میں ایک بار آتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ مختلف جگہ سے آ کے جمع ہوتے ہیں، تو میرے قبر کو ایسا نہ بناؤ کہ سال میں ایک روز آ کے لوگ مختلف علاقوں سے آ کے یہاں جمع ہو اور جشن کریں۔ یا ہے کہ عید کا معنی میلہ گاہ، جو میلہ بناتے ہیں، میلہ ٹھیلا، تو میری قبر کو عید گاہ نہ بناؤ کہ جہاں پر لوگ آئیں اور وہاں پر جشن منائیں، کیونکہ یہ چیز قبر کی تعظیم کا باعث بنتی ہے، اور جب قبر کی تعظیم حد سے زیادہ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اس کی عبادت ہوتی ہے۔ وصلوا علیہ، اور مجھ پر درود بھیجو، فإن صلاتکم تبلغنی حیثما کنتم، تمہارے درود مجھ تک پہنچے گا جہاں کہیں بھی تم رہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر سلام بھیجنے کے لیے یا مجھ پر درود بھیجنے کے لیے میرے قبر کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جہاں بھی رہو وہاں سے مجھ پر سلام بھیجو، وہاں سے مجھ پر درود بھیجو، تمہارا سلام اور تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو حکم دیا، کیوں؟ تاکہ لوگ بار بار جب قبر کا قصد کریں گے، قبر کی زیارت کریں گے، تو اس کی تعظیم دل میں پیدا ہوتی ہے، اور جب کسی قبر کی تعظیم دل میں پیدا ہوتی ہے، آگے چل کر انسان قبر کے تعلق سے، قبر والے کے تعلق سے غلط عقائد اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور آگے چل کر اس کی عبادت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ کا ذکر کیا ہے، یہ اس باب کے آخر حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کا نام تھا علی، یعنی علی ابن ابی طالب کے پوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا مسجد نبوی میں، اسی سے متصل گھر تھا، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہاں ایک سوراخ ہے، اس سوراخ کے پاس آ کے کھڑا ہوا ہے،
تو انہوں نے اپنے گھر سے دیکھا تو اس کو بلائے اور کہا کہ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ کہ قبر کے پاس جو سوراخ ہے وہاں پر اپنے منہ کو ڈال کر آپ کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ جو دعا تو کر رہے تھے، درود بھیج رہے تھے، لیکن میں نے ایک اور حدیث سنی ہے۔ میں کس سے؟ اپنے دادا سے۔ ان کے دادا کون ہوئے؟ علی بن ابی طالب۔ اور میرے دادا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے باپ سے، میرے باپ نے میرے دادا سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنے ہیں، لا تتخذوا قبری عیدا، تم میرے قبر کو عید گاہ نہ بناؤ، میری قبر کو میلے کی جگہ نہ بناؤ، ولا بیوتکم قبورا، اور نہ اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، فإن تسلیمکم یبلغنی اینما کنتم، تمہارا سلام مجھ تک پہنچتا ہے جہاں کہیں تم رہو۔ تو انہوں نے اس حدیث میں ہے اس شخص سے کہا کہ تم جو یہاں بیٹھ کر یہاں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہو، اور ایک شخص جو آخری حصے میں ہے دنیا کے صلوات بھیجتا ہے، دونوں کے صلوات کو، درود کو اور دونوں کے سلام کو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ اگر اللہم صلی علی محمد پڑھ رہے ہیں یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کے صلوات و سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، بلکہ ہمارے صلوات و سلام کو پہنچاتے کون؟ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ دنیا کے آخری حصے میں بیٹھ کر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام بھیجتا ہے، اس کے بھی صلوات و سلام کو پہنچانے والے کون؟ فرشتے ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ چند فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہی ہے، دنیا میں جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام بھیجتا ہے وہ فرشتے اس کو لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ہماری آواز کو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نہیں ہیں، بلکہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی ہے کس کے ذریعے سے؟ فرشتوں کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی زندگی میں سب سے اعلیٰ برزخی زندگی میں ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہے، عام طور سے کیا ہوتا ہے، حجاج جب جاتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے آپ ہمارا سلام پہنچائیے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود سلام پڑھ لیں، کیونکہ آپ کے سلام کو لے جانے والے فرشتے ہوتے ہیں، اور یہ شخص بھی جا کر وہاں سلام بھیجے گا اس کو بھی لے جانے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ آپ جس اخلاص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجیں گے، سلام بھیجیں گے، سامنے والا اس اخلاص کے ساتھ اس کو پہنچا نہیں سکتا ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ حجاج سے کہیں آپ وہاں جا کر میرا سلام پہنچاؤ، بلکہ آپ کو چاہیے یہیں سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے صلوات اور سلام بھیجیں۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ہر دروازے کو بند کر دیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے تاکہ لوگ اس کے آڑ میں شرک نہ کریں۔ تو الغرض اس باب کے ساتھ میں مؤلف رحمہ اللہ نے ان تمام اسباب کا ذکر کیا جس کی وجہ سے انسان شرک کے دلدل میں پھنستا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ دین کی جہالت، یعنی یہ معلوم نہیں ہونا یہ توحید ہے یا شرک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ غیروں کی مشابہت، نصارہ یہ کر رہے ہیں، یہود یہ کر رہے ہیں، مشرکین یہ کر رہے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کریں گے، غیروں کی مشابہت۔ اور تیسری چیز یہ ہے کسی کی تعظیم میں حد سے آگے بڑھ جانا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان کیا ہے، شرک میں واقع ہو جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے اپنے ہر معاملے میں شریعت کے حدود میں رہیں، جذباتیت سے کام نہ لیں، ہر چیز میں شریعت کے حدود میں رہیں۔ جب انسان شریعت کے حدود میں رہے گا افراط اور تفریط سے بچ جاتا ہے۔ جب انسان شریعت کے حدود کو پھلانگنے لگتا ہے تب وہ کبھی افراط کا شکار ہوتا ہے اور کبھی تفریط کا شکار ہوتا ہے، اور یہیں سے صراط مستقیم سے ہٹ کر پھر وہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہوا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرک سے، چاہے وہ بڑا شرک ہو یا چھوٹا شرک ہو، ہر قسم کے شرک سے اللہ عز و جل ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اور ان سے اللہ عز و جل ہمیں دور رکھے، توحید پر ہی زندہ رکھے، اور توحید ہی پر اللہ عز و جل ہمیں وفات دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔